بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو جادو کی اقسام کے متعلق، جادو کلدانی، جادو قصدانی کے متعلق روشناس کروں گا۔ اس آیات مبارکہ کے زمرہ میں جو سورۃ بقرہ کی 102 ہے، اس کے تحت میں عرض کروں گا اور میں اپنی تفسیر کرمانی جلد اول سورۃ بقرہ 102 کی تشریح کروں گا۔ ناچیز بندہ کرمانی علامہ طالب حسین بستی یاسر آباد چک محل تحصیل میلسی ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 3 دو چینل ہیں، ان کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو بھی ثواب اور مجھے بھی ثواب۔ ہم نے، آپ نے اور ناچیز بندہ نے مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پوری دنیا میں پھیلانا ہے اور اللہ کا اسلام پھیلانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پھیلانا ہے۔ انسان اور جن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صرف تم کو میں نے عبادت کے لیے زمین پر بھیجا ہے، تو ہم نے عبادت کو چھوڑ کر دوسرے دھندوں میں، خواہشات نفسانی میں پھنس گئے ہیں۔ تو میرے دوستو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب موت آ جائے، ہم اس دنیا سے چلے جائیں، تو آپ نے اسلام پھیلانا ہے۔ میں اب آپ کو جادو کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ زریق کے یہود میں سے ایک یہود لبید بن عاصم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مصطفیٰ اس جادو کے ذریعے ایک دن اور ایک رات جو ہے اس پر جادو کا جو اثر ہوا، تو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے بی بی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ دن رات کی حالت ہی آپ جس کام میں جو ہے ارادہ کرتے تو خیال فرماتے کہ کر چکا ہوں، حالانکہ آپ جو ہے آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا۔ یعنی آپ پر بشری حالت پر ایسا جادو ہوا، لبید کے یہودیوں لبید بن عاصم نے کیا، ان کی بیٹیوں نے کیا کہ وہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام نہیں کرتے تھے وہ کہتے کہ میں نے، جو کر بھی لیتے وہ کہتے میں نے نہیں کیا۔ یعنی اتنے صرف دماغ پر جو ہے اثر ہوا، باقی نبی تھے ان پر کوئی ایسا اثر نہیں ہوا۔ یہ حضرت آپ جس کام بھی ارادہ کرتے تو خیال فرماتے کہ میں کر چکا ہوں، حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا۔ یہ بی بی عائشہ صدیقہ کا فرمان ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے 3 مرتبہ دعا کی، پھر فرمایا اے عائشہ، میں اللہ سے جو سوال کرنا چاہتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے بتا دیا ہے۔ رات کو میرے پاس 2 فرشتے آئے، ایک میرے سر کے سرہانے بیٹھ گیا، ایک میرے پاؤں کے پاس بیٹھنے والے نے جو ہے سرہانے والے بیٹھنے والے سے پوچھا اس شخص کو کیا بیماری ہے جو یہ سویا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اس کو کیا بیماری ہے، کیا مرض ہے۔ دوسرے نے جواب دیا اس پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے نے دریافت کیا کہ کس نے کیا ہے، کس نے اس پر سحر جادو کیا ہے، تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا لبید بن عاصم یہودی نے۔ پہلے نے پھر دریافت کیا کہ جادو کس چیز پر کیا گیا ہے، اس نے جواب دیا کنگھی پر، ان بالوں پر جو کنگھی کرتے وقت گرتے ہیں، اور اسے کھجور کے غلاف میں رکھ دیا ہے۔ پہلے نے دریافت کیا وہ غلاف کے جگہ ہے، دوسرے نے کہا وہ جو ہے ذی روان کے کنویں میں ہے۔ اس خواب کے بعد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے
آپ کو معلوم ہو گیا، آپ ساری حقیقت سے جو ہے دو فرشتوں نے بتا دیا، اور ان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ فرمایا کہ جاؤ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلومات کر کے آؤ جادو کی۔ تو میرے دوستو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آپ کے کچھ صحابہ اس کنویں میں پہنچے اور اس میں سے وہ چیزیں نکلوائیں، وہ غلاف یعنی پردہ، حجاب، ماں کنگھی اور بالوں کے جو ہے گرہ کے نکالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر کہیں اور دفن کر دیا۔ اس کے بعد جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ، اللہ کی قسم اس کنویں کا پانی مہندی کی طرح رنگین تھا، اور وہاں کھجوروں کے درخت شیطان کے سر معلوم ہوتے تھے، اور میں نے یہ خیال کیا کہ اس شر کو عام لوگوں میں نہ پھیلاؤں۔ یہ حدیث ابن ماجہ باب السحر میں موجود ہے، جو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، اور میری تفسیر کرمانی جلد اول آیات مبارکہ 102 کے تحت بھی میں نے اس کو لکھا ہے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ بنی زریق کے ایک یہودی نے آپ پر سحر کیا، یعنی دوسری حدیث میں عرض کر رہا ہوں بی بی عائشہ صدیقہ کا قول، اور فرمایا کہ لبید بن عاصم کہتے یہاں تک کہ آپ کو خیال گزرتا یہ آپ نے کام کیا ہے جبکہ وہ کام نہ کیا ہوتا۔ یہ بخاری شریف کتاب الطب میں حدیث موجود ہے، جو دوسری میں نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اور میری تفسیر کرمانی جلد اول میں موجود ہے اسی آیات مبارکہ کے تحت۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کو بھیجا، انہوں نے اس کے پانی کو نکالا گویا اس میں مہندی کو بھگویا گیا ہو، پھر انہوں نے اس پتھر کو اٹھایا جو راؤس تھا، وہ پتھر ہوتا ہے جو کنویں کے نیچے رکھا جاتا ہے، جس پر ڈول بھرنے والا کھڑا ہوتا ہے۔ یہ میں ان کی دے رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے، اشارہ دے رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے۔ تو انہوں نے گابھے پر موجود بالوں کے گچھے کو نکالا۔ گابھا ہوتا ہے جو کھجور گابھا ہوتا ہے جو کھجور جو ہوتی ہے جب بند ہوتی ہے تو اس کو گابھا کہتے ہیں، جب وہ پھٹ جاتا ہے اس میں بور لگتا ہے پھر کھجوریں لگتی ہیں، اس کو گابھا کہتے ہیں۔ میرے عزیز المحترم دوستوں بزرگ، اس گابھے سے جو ہے ان کو نکالا تو اس میں انسان کے بال تھے، کنگھی کے دندان تھے، کنگھی کے دندانے، اس میں ایک کمان کی تانس تھی جس میں 11 گریں تھی جن میں سوئیوں کو چبھایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان 2 صورتوں کو فلک اور ناس کو نازل فرمایا، یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دونوں میں آیات مبارکہ 11 ہیں، اور گرہ بھی دھاگے پر 11 تھی، تو اوپر سے گئے وہ کھول گیا۔ بہرحال میں آگے اس کی تشریح کروں گا۔ جو ان گروہوں کے برابر، یعنی گرہ جو تھی گروہ کے برابر ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا دونوں کے ساتھ دم کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی ایک آیات پڑھتے تو ایک گرہ کھل جاتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آسودگی پاتے، یہاں تک کہ آخر گرہ کھل گئی، یعنی 11ویں گرہ بھی کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یوں ہو گئی گویا آپ کو بندوں سے آزاد کر دیا گیا ہو۔ کہا حضرت جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرنے لگے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے دم سے آپ کو دم کرتا ہوں، ہر ایسی چیز سے جو آپ کو تکلیف دے، ہر حاسد اور آنکھ کے شر سے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا دے۔ یہ طبقات کبریٰ میں ہے۔ دونوں میں نے روایتیں عرض کی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پڑھتے تھے، اور دوسری روایت میں نے عرض کی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے یہ دونوں آیات مبارکہ پڑھ رہے تھے اور پھر وہ گرہ کھل رہی تھی۔ تو آپ کو صرف معلومات جو ہے پہنچانے کے لیے کہ تاکہ آپ کو اس بارے میں روایات پتہ چل جائے۔ ایک روایت میں نے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پڑھتے تھے، دوسرا میں نے عرض کی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے پڑھتے تھے اور گرہ کھل جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو یہ دعا پڑھی گئی
یہ طبقات کبریٰ سے میں نے آپ کو اپنی تفسیر کرمانی میں لکھا اور آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس خبیث کو قتل نہ کر دیں، یعنی عاصم بن لبید کو قتل نہ کر دیں؟ آپ فرمایا جہاں تک میرا تعلق ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا کر دی ہے اور میں یہ ناپسند کرتا ہوں کہ میں لوگوں میں فتنہ فساد کی آگ بھڑکاؤں۔ ایک یہودی لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، یہودیوں نے اس تک رسائی حاصل کی، وہ لگاتار اس کے ساتھ رابطے میں رہے، یہاں تک کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے بال حاصل کر لیے، اس نے آپ کی کنگھی کے چند دندانے بھی حاصل کر لیے اور یہودیوں کو دے دیے۔ انہیں میں جادو کیا، یعنی ان چیزوں پہ جادو کیا جس جادو کرنے کی ذمہ داری لی تھی وہ لبید بن عاصم یہودی تھا طریقہ، اور پھر اس طرح واقعہ ذکر کیا جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا پہلے بھی روایات، یہ میں جو ابھی آپ کی خدمت میں فرما رہا ہوں عرض کر رہا ہوں وہ تفسیر سولبی میں بھی موجود ہے اور تفسیر قرطبی میں بھی موجود ہے اور میری تفسیر کرمانی جلد اول میں بھی موجود ہے۔ اس بارے میں حضرت سدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ما انزل علی الملکین، ما نفی کے لیے ہے، یہ وہ عاطفہ ہے، اس کا عطف ما کفر سلیمان پر ہے۔ اس طرح کے یہودیوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے جبریل اور میکائیل کو جادو کے ساتھ اتارا، اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے بات کی نفی کی، وما شر النفاثات فی العقد میں پھونک مارنے والیوں سے آپ نے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ ایک دوسرا جادو تھا جس کے ذریعے لوگوں نے مخاصمہ کیا تھا، کیونکہ ان کے درمیان فرشتوں کا کلام جس کو جب ان انسانوں نے سیکھا تو اس کو بنایا، اس پر عمل کیا تو وہ جادو بن گیا۔ یہ حضرت ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر طبری میں اور حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر دور منصور میں اور میں علامہ طالب صاحب کرمانی نے تفسیر کرمانی میں لکھا ہے۔ میرے دوستو، آج میں نے آپ کو جادو کے متعلق بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا ان کے متعلق طبقات کبریٰ سے میں نے نقل کیا، بخاری سے ابن ماجہ سے، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ بقیہ جو ہے اسی تفسیر کی طرح اور جادو کے متعلق باقی معلومات آپ کو اپنی تفسیر کرمانی میں جو میں نے لکھے ہیں وہ آپ کو پڑھ کر سناؤں گا۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں میرے چینل کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 3 کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنا ہے اور اسلام کو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پوری دنیا میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔